بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ یہ سورہ آل عمران کی 3 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئیں، 83، 84، 85، 80 پر 3، 80 پر 4، 80 پر 5۔ پچھلی آیتوں میں اہل کتاب اور یہود و نصارہ کی اصلاح کے لیے، ان کی تنبیہ کے لیے یہ کہا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح ایک عام عہد لیا عالم ارواح میں تمام انسانوں سے، اسی طرح ایک خاص عہد انبیاء سے بھی لیا کہ ہر نبی بعد میں آنے والے نبی کی کیا کرے گا؟ تصدیق کرے گا، اس پر ایمان لائے گا۔ اور ایک تفسیر کے مطابق تمام نبیوں سے اللہ تعالیٰ نے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے اور ان کی تائید اور ان کی نصرت کرنے کا عہد لیا تھا کہ جب وہ رسول آئے تو تمہارا کام یہ ہے کہ تم ان کی مدد کرو اور ان پر ایمان لاؤ۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کے عہد اور میثاق کو ذکر کر کے یہ بتایا ہے کہ جب نبیوں کے اوپر یہ فرض ہے کہ اگر ان کے زمانے میں کوئی نبی آ جائے تو ان کے اوپر ایمان لایا جائے، ان کی تائید کی جائے، تو پھر ان کی بات ماننے والی جو امت ہے، ان کی جو قوم ہے اس نبی کی، ان کے اوپر تو بدرجہ اولا یہ بات فرض ہے۔ سمجھ، یہودی ہو، نصرانی ہو، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والی قوم ہے۔ ان سے مطالبہ ہے کہ اگر آج کے دن موسیٰ علیہ السلام بھی ہوتے، عیسیٰ علیہ السلام بھی ہوتے تو وہ بھی کیا کرتے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے۔ تو پھر تم ان کی امت ہو، تم ان کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہو، تو تمہارا بھی فرض بنتا ہے کہ تم کیا کرو؟ اس آخری نبی پر ایمان لاؤ۔ نبیوں سے اللہ نے معاہدہ تو لیا، لیکن کسی بھی نبی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو نہیں پایا۔ ہاں، یہ شرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ عطا کریں گے، وہ آخری زمانے میں نازل ہوں گے، تو وہ اپنے انجیل کو نافذ نہیں کریں گے، دنیا بھر میں قرآن اور سنت کو کیا کریں گے؟ نافذ کریں گے۔ اور جتنے بھی عیسائی ہوں گے انشاءاللہ وہ سب مسلمان ہوں گے۔ تو وہ زمانے میں پتہ نہیں کون سے نصرانی زندہ رہیں گے۔ اب تم زندہ ہو، تمہارا فرض بنتا ہے تم کیا کر لو؟ اس نبی پر ایمان لاؤ، اسی میں تمہاری خیریت ہے۔ یہ پچھلے آیتوں میں کہا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، افغیر دین اللہ یبغون، انہی لوگوں کو مخاطب کر کے، اہل کتاب کو، کیا اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور دین کے یہ متلاشی ہیں، اور ایک دین کو تلاش کر رہے ہیں؟ اللہ کا دین تو صرف ایک ہے اور وہ دین اسلام ہے۔ اس دین اسلام کو اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کر لیا ہے؟ مکمل کر دیا ہے، مکمل کر دیا ہے۔ اب اگر کوئی عافیت چاہتا ہے تو دین اسلام کو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا نبی مانے، اور ان کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی اس کو کیا کرے؟ مانے۔ تو کیا یہ لوگ، یعنی یہود، نصارہ، مشرکین عرب، فرمائیں یہ لوگ اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کر رہے ہیں؟ اللہ کے یہاں تو ایک ہی دین ہے، اور دین کو تلاش کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اور دین نہیں ہے، بکواس ہے، بس وہ سب منسوخ ہو چکا ہے۔ اگر دین ہے صرف دین اسلام ہے۔ فرمایا وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، یہ لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور دین کے متلاشی ہیں، جبکہ
زمین آسمان میں جتنی ساری چیزیں ہیں سب کے سب اللہ کے فرما بردار ہیں۔ جتنی بھی چیزیں ہیں زمین میں بھی آسمان میں بھی سب اللہ کے فرما بردار ہیں، طوعا و کرہا، خوشی سے یا زبردستی سے، ان کو کرنا ہی ہے جو اللہ چاہتے ہیں وہی کریں۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے دنیا میں انسان اور جنات کے علاوہ باقی ساری مخلوق تکوینی طور پر اللہ کی فرما برداری میں لگی ہوئی ہے۔ اللہ کی فرما برداری میں آج کتنے گھنٹے میں سورج طلوع ہونے والا ہے؟ گزشتہ سال اسی تاریخ میں اسی گھنٹے اسی سیکنڈ میں کیا ہوا ہے؟ اسی منٹ میں سورج طلوع ہوا ہے۔ آج غروب ہوگا سورج، تو گزشتہ سال جس گھنٹے میں، جس منٹ میں، جس سیکنڈ میں غروب ہوا تھا اتنے ہی گھنٹے اور اتنے ہی، کیا سسٹم ہے؟ کبھی آدمی غور کرے۔ ایسے دنیا میں جتنے سارے نظام، وہ چاہے کیا بولتے ہو سیاروں کا معاملہ ہو، زمین آسمان میں اور بہت ساری مخلوق ہیں، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کر رہی ہے۔ ہمارے کو سمجھ میں آیا نہ آئے، یہ تمہیں ایک مثال دیا سورج کے بارے میں، ہر ایک چیز بھی اللہ کی حکم اور فرما برداری پر کیا کر رہے ہیں؟ چل رہے ہیں، تب جا کر کے دنیا کا نظام سسٹم خیر و عافیت کے ساتھ چل رہا ہے۔ سمجھ رہے؟ یہ ایک مخلوق ہے، انسان جنات، ان کو اللہ نے اختیار دیا، تو اس اختیار سے وہ چاہے تو اللہ کے فرما بردار ہو سکتے ہیں اور چاہے نافرمانی بھی، لیکن بعض چیزیں ہیں کہ ان کو بھی زبردستی اللہ کی فرما برداری کرنا ہی ہے۔ وہ کون سی چیزیں؟ موت، حیات، زندگی، موت، اس میں ہمارا کوئی بیماری، صحت، اس میں ہماری کوئی حادثات، مصیبتیں، ایکسیڈنٹس، اس میں ہمارا کوئی، جو اللہ کی مرضی ہوتی اس کے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے؟ تابع ہو کر چلنا پڑتا ہے۔ ہم کتنا چاہیں کہ جوان رہیں لیکن بوڑھا ہونا ہی پڑتا ہے، ہم کتنا چاہیں تندرست رہیں ہمیں کیا ہونا پڑتا ہے؟ بیمار ہونا ہی پڑتا ہے۔ ہم جتنا بھی کچھ چاہیں جو اللہ چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ کیا بولتے ہیں؟ طوعا و کرہا، زمین آسمان میں جتنی ساری چیزیں ہیں، حتیٰ کہ انسان جس کو اللہ نے اختیار دیا وہ بھی بعض چیزوں میں کیا ہی ہے؟ مجبور ہے اللہ کے فرما برداری کرنے میں۔ اگر انسان جس میں اسے اختیار دیا گیا ہے اس میں اگر وہ اللہ کی فرما برداری کرے تو پھر دنیا کا جو نظام سسٹم چل رہا ہے نا، اس سے وہ اپنے آپ کو کیا کر لے گا؟ ہم آہنگ کر لے گا کہ ساری دنیا اللہ کی فرما بردار ہے، تب جا کے دنیا کا نظام چل رہا ہے، خود بھی اللہ کا فرما بردار بنے گا نا۔ یہ اللہ کے نظام کو کیا کر رہا ہے؟ صحیح چلنے کے لیے۔ اگر یہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو ایک طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے سسٹم سے بغاوت کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ بغاوت کر رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ساری مخلوق خوشی یا پھر زبردستی سے اللہ کی فرما بردار ہے، تو کیا یہ لوگ اہل کتاب یا یہود و نصارہ مشرکین عرب اللہ کے علاوہ، اللہ کا جو پسندیدہ دین ہے اس کے علاوہ کسی اور دین کے متلاشی ہیں؟ کیا کوئی اور بھی ہے ان کا؟ ساری دنیا فرما بردار اللہ کی، یہ اللہ کے دین کو چھوڑ کر کسی اور دین کو تلاش کر رہے ہیں، تو مطلب کیا ہے؟ کوئی اور ہے اللہ کے علاوہ جس کے پاس یہ مرنے کے بعد جائیں گے وہ حساب کتاب لے گا ان سے؟ ارے حساب کتاب جو بھی ہے وہ کون لے گا؟ مرنے کے بعد کس کے پاس جائے گا آدمی؟ اللہ کے پاس ہی تو جائے گا۔ تو پھر اللہ کا پسندیدہ دین، دین اسلام ہے، اس کو چھوڑ کر کسی اور دین کو تلاش کرنا اپنے آپ کو نقصان پہنچانا ہے۔ اس لیے آگے فرمایا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، زمین آسمان میں جتنی سارے مخلوق ہیں وہ اللہ کی فرما بردار بھی ہے، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور تمام معاملے اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ خود آدمی مرا تو بھی اسے کیا کرنا پڑتا ہے؟ اللہ ہی کے پاس لوٹ کے جانا پڑتا ہے، چاہو نہ چاہو اب تمہیں کیا کرنا ہی ہے۔ نہیں، انا للہ، مرنے کے بعد بولتے وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، وہاں آ کر کے انسان سرنڈر ہوتا ہے۔ سارے سائنسدان، ڈاکٹر سب ہار جاتے ہیں، نہیں اب جو اللہ کی مرضی۔
ہم کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ زندگی دینا، موت سے لڑنا، یہ ہمارے بس کی بات نہیں۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ کیا یہ خیال نہیں ہے؟ اس اللہ کے پاس تمہیں جانا ہے، اس اللہ کی مرضی یہی ہے کہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن پر ایمان لانے کا اللہ نے ہر زمانے میں ہر نبی سے کیا لیا؟ معاہدہ، عہد لیا، پرومس لیا، وعدہ، اقرار لیا۔ تمہارا بھی فرض بنتا ہے، تم اس آخری نبی پر کیا کرو؟ ایمان لاؤ، یہی اللہ کو کیا ہے پسند۔ اس لیے کہا جا رہا ہے آگے، قل، پیغمبر آپ کہیے، یہ مانے نہ مانے، یہود و نصارہ مشرکین عرب مانے نہ مانے، آپ کہیے، اور آپ کے واسطے ہم سب بھی کہیں گے، سمجھ رہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، لیکن بالواسطہ ہم سب پر بھی یہ حکم ہے۔ فرمایا قل، پیغمبر آپ کہیے، آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر۔ بولو بھائی آپ بھی، آمنا باللہ وما انزل علینا، اور جو کچھ بھی ہم پر نازل کیا گیا ہے ہم اس پر بھی ایمان لائے۔ ہم پر نازل کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کے واسطے سے ہم پر۔ یہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈائریکٹ نازل ہوا، اور آپ کے واسطے ہمیں بھی ملا ہو قرآن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف قرآن نازل نہیں ہوا، قرآن کے ساتھ کیا بھی نازل ہوا؟ قرآن کی تشریح، قرآن کو بیان کرنے والی جو باتیں ہیں وہ کیا ہے؟ حدیث ہے، وہی خفی جسے کہتے ہیں۔ دو قسم کی وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہی جلی قرآن ہے، وہی خفی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے جب آیت نازل فرمائی تو فرمایا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، پیغمبر آپ پر ہم قرآن اتار رہے ہیں، لیکن اس کی تشریح کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے، تاکہ لوگوں کو بات سمجھ میں آئے۔ جس طرح قرآن ہم اتار رہے ہیں، ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا، اس قرآن کی تشریح کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم بتائیں گے آپ کو کون سی آیت کا کیا مطلب ہے۔ تو پھر خالی قرآن نہیں، قرآن کے ساتھ کس پر بھی ایمان لانا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو حدیث نازل ہوئی اس پر بھی ایمان لانا، سمجھ رہے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں، بعض لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، ہم کو خالی قرآن بس بولتے ہیں، وہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں، چاہے کتنا بھی اپنا نام ایمان والوں سے جوڑ لیں، اپنا آئیڈینٹی کارڈ میں بڑا بڑا نام لکھ دے، اللہ، عبداللہ، عبدالرحمن، حدیثوں پر ایمان نہیں رکھنے والا وہ ایمان والا ہی نہیں ہے۔ تو وما انزل علینا، ہمارے اوپر جو کچھ بھی نازل ہوا اللہ کی طرف سے، قرآن بھی ہے اور قرآن کے ساتھ حدیثیں بھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بولتے تھے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وحی کی روشنی میں بولتے تھے۔ بڑا ذخیرہ ہے قرآن کے جیسا، بہت بڑا ذخیرہ حدیث میں، حدیث یہ بھی کیا ہمارے اوپر، ان کے اوپر عمل کرنا لازم ہے۔ تو فرمایا قل آمنا باللہ، پیغمبر آپ کہو ہم اللہ پر ایمان لائے، وما انزل علینا، اور جو اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر نازل ہوا قرآن اور حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس پر بھی ہم نے ایمان لایا۔ وما انزل علی ابراہیم، اب آگے دیکھو ایمان والا کیسا منصف ہوتا ہے، انصاف پسند ہوتا ہے، اس کے پاس تعصب نہیں ہے۔ فرمایا وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، جو کچھ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، حضرت اسماعیل علیہ السلام پر، حضرت اسحاق علیہ السلام پر، حضرت یعقوب علیہ السلام پر، اور جو یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے، جن کی اولاد میں 4000 سے بھی زیادہ نبی آئے، یعقوب علیہ السلام کی جسے بنی اسرائیل کہتے ہیں، ان تمام نبیوں پر ہم ایمان لائے، جو کچھ بھی ان کے اوپر نازل ہوا اس پر ہم ایمان لائے۔ ان کے اوپر وہی بھی نازل ہوئی، نبی تھے زمانے کے، اور اس طرح صحیفے نازل ہوئی، چھوٹی چھوٹی کتابیں، ان پر بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ ایمان لاتے ہیں۔ سمجھ رہے؟ یہ ہمارا ایمان ہمیں سکھاتا ہے، ہمارا اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے۔ وما اوتیا موسیٰ، اور جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تورات، اس پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں۔ وعیسیٰ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو دیا گیا انجیل، اس پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں۔ والنبیون من ربہم، اور جتنے بھی نبی آئے
ان کو رب العالمین کی طرف سے جو کچھ بھی دیا گیا ان سب پر ہمارا ایمان ہے، ان سب پر ہمارا، سمجھ رہے؟ ہاں، سب پر ہمارا ایمان ہے۔ لا نفرق بین احد منہم، ان میں سے کسی کے بھی درمیان ہم تفریق نہیں کریں گے۔ بات غور سے سننا، ان میں سے کسی کے درمیان بھی ہم تفریق نہیں کریں گے۔ جتنے بھی نبی آئے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، تمام نبیوں پر ہمارا ایمان ہے۔ ان میں کسی کے درمیان بھی ہم کیا نہیں کریں گے؟ تفریق نہیں کریں گے۔ بعض نبی کو مانیں گے، بعض نبی کو نہیں مانیں گے، بعض کو عزت دیں گے، بعض کو ذلیل کریں گے۔ لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون، اور ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ جو اللہ بولتے ہیں ہم، اب اللہ کیا بولتے ہیں؟ ایمان سب پر لانا اور چلنا کس پر؟ چلنا کس پر؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی شریعت پر، اور وہ قرآن اور سنت میں، سمجھ رہے؟ تورات پر بھی ایمان، انجیل پر بھی ایمان، صحف ابراہیم پر بھی ایمان، موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان، عیسیٰ علیہ السلام، سب پر ایمان، لیکن چلیں گے کس پر؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر، نہیں سمجھ؟ اب اگر کوئی نہیں، تورات بھی صحیح ہے نا، انجیل بھی صحیح نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی سچے نبی نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی سچے نبی نا، چلو میں ان کا طریقہ اپناتا ہوں بول کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ کر اگر کوئی اس طرح سے جائے گا، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ فرما بردار نہیں ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، جبکہ ہمارا اقرار ہے ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ اللہ کے فرما بردار ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آخری نبی پر کیا کیا جائے؟ ایمان بھی لایا جائے اور انہی کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلا جائے۔ پچھلے نبیوں کے اوپر اگر ایمان لانا تو ہے، لیکن چلیں گے نہیں، اگر چلیں گے تو وہ اللہ کو معتبر نہیں، اللہ کے یہاں معتبر نہیں، اللہ کے یہاں مقبول نہیں سمجھے؟ اب ایک کنٹری میں سکے ہوتے ہیں، سکہ ایک زمانے میں وہ سکہ معتبر تھا، مقبول تھا، بس میں اس کو منسوخ کر کے ایک نیا سکہ لے کے آتے ہیں۔ ابھی نوٹ کا زمانہ، چلو نوٹ کو لے کے آئیں گے۔ پہلے ایک نوٹ چلتا تھا، 2000 کا، 1000 کا، سب چلتا تھا، اسے کیا کر دیا گیا؟ منسوخ کر دیا گیا، پھر نیا نوٹ لایا گیا۔ گورنمنٹ ایک ہی ہے، دیش ایک ہی، کنٹری ایک ہی، نوٹ بھی ایک زمانے میں وہ کیا تھا؟ مقبول تھا، لیکن اس نوٹ کو جب منسوخ کر دیا گیا، نیا نوٹ لایا گیا، تو اب نئے نوٹ چلیں گے، نیا نوٹ یہ چلے گا۔ پچھلا جو منسوخ نوٹ ہے، ریجیکٹ ہوا سو نوٹ، اگر بولتا ہے میں اس کچھ لے کر کے دکان میں جاؤں گا، میں وہ کروں گا، کچھ ملے گا اسے؟ کچھ بھی ملے گا؟ وہ کتنا بھی کروڑ جمع کر کے رکھے کوئی اعتبار نہیں اس کا، اللہ کے معاف کرنا، سرکار اور گورنمنٹ اسے قبول نہیں کرتی، ہے نا؟ حالانکہ ایک زمانے میں وہ قبول تھا، ایکسپٹ کرتے تھے، وہ بینکوں میں بھی چلتا تھا، دکانوں میں بھی چلتا تھا، لیکن اب نہیں چل رہا نا، نہیں سمجھے؟ ایک زمانے میں تورات، انجیل، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ اس زمانے میں چلا اور وہ صحیح بھی تھا، اس زمانے میں وہی مناسب تھا مصلحت کے حساب سے، تو وہ اس زمانے میں ہوا۔ اب اس زمانے میں وہ اللہ نے کیا کر دیا ہے؟ ارے کیا کر دیا ہے؟ منسوخ کر دیا ہے۔ اب اس زمانے کی شریعتوں کو اللہ نے منسوخ کر، اب اس زمانے میں شریعت صرف کس کی چلے گی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی۔ کس کی نہیں چلے گی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، حالانکہ اپنے زمانے میں بڑے نبی اور ان کی شریعت چلی، لیکن اب نہیں چلے گی۔ اب چلے گی کس کی؟ کچھ بات سمجھ میں آ رہی؟ آج بہت بڑا فتنہ بھی پیدا ہوا ہے، بولتے ہیں لوگوں کو جمع کرنے کے لیے فتنہ فساد ختم کرنا، بھائی یہ بول کر کیا بولتے ہیں؟ نہیں، یہودیت بھی صحیح ہے، نصرانیت بھی صحیح ہے، نہیں سمجھ؟ راستے الگ الگ ہیں، منزل سب کی ایک ہے۔ کیا بولتے ہیں؟ راستے سب کے الگ الگ ہے، لیکن سب کی منزل ایک ہے۔ یہ جتنے سارے مذاہب ہیں، دھرم ہیں، یہ سب اپنے اپنے حساب سے اللہ ہی کے بنائے ہوئے مذہب ہیں، معتبر ہیں، چاہے کیسے بھی ہو، لیکن منزل سب کی ایک ہے۔ ایسا بول کر کے جو بیچارے نئے مسلمان ہیں، نئے مطلب ابھی اسلام کو سمجھنے لگے ہیں، ورنہ اسلام کو کہاں سمجھتے ہیں ہم لوگ؟ چھوٹے سے بڑے ہوتا ہے، ساری دنیا کو سمجھ جاتے ہیں، کالج پڑھ کے، وہ پڑھ کے، اسلام کیا ہے معلوم ہی نہیں ہے،
ایسے جو بیچارے مسلمان بھولے بھالے مسلمان ہوں اس میں کیا ہو جاتے ہیں، آ جاتے ہیں، ہوئے برابر ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائی اسے یاد رکھو، قرآن بتاتا ہے کہ اپنے اپنے زمانے میں وہ معتبر تھیں، مقبول تھیں، ہمارا ایمان بھی ہے سب پر، لیکن اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن اور جو حدیثیں نازل ہوئی اس پر ہم کیا کریں گے، چلیں گے۔ کس پر نہیں چلیں گے؟ تورات و انجیل پر نہیں چلیں گے، اگر صحیح بھی ہو تب بھی۔ یہ اور بات ہے، تورات و انجیل بھی صحیح اب اصلی شکل میں نہیں ہے، اس میں بہت سارا چینجز آیا ہے، اگر صحیح بھی اگر ابھی ہوں، اس میں ذرا برابر بھی تبدیل بھی نہیں آ کر ہے، تب بھی ہم اس پر ایمان لائیں گے، لیکن کیا نہیں کریں گے، چلیں گے نہیں۔ چلیں گے کس پر؟ ہاں، قرآن اور سنت پر۔ کیا شاغل کچھ سمجھ میں آ رہی؟ یہ ہمارا عقیدے سے متعلق بات ہے، عقیدے سے متعلق یہ بات ہے، اسے یاد رکھو، ذہن بنا، سوچ بنا اپنی ایسی۔ آپ بولیں گے کیا کتنا تعصب ہے تمہارے اندر؟ تعصب ہمارے اندر نہیں ہے۔ دیکھو مسلمان تعصب سے پاک ہے۔ دیکھو قرآن بولتا ہے، مسلمان کیا بولتا ہے؟ ہر نبی پر ایمان لانا، ہر نبی پر ایمان لانا، تب جا کر تم مسلمان ہو، اور چلنا کس پر؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر۔ وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اب بتاؤ نا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی مانتے ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، انہیں ذلیل کرتے ہیں، ان کو مرڈر کرنے کو بھی وہ لوگ پیچھے نہیں ہٹے۔ ٹھیک ہے، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، کس پر ایمان نہیں لائے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے۔ تعصب ان کے اندر ہے، ہمارے اندر نہیں۔ ہمارا دل بڑا ہے، ہم سب پر ایمان لائے، لیکن چلیں گے کس پر؟ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انسلٹ نہیں کرتے، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انسلٹ نہیں کرتے، کرے گا ایمان سے باہر ہو جائے گا، سمجھ رہے؟ لیکن وہ لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کارٹون بنا کر کے، نہ جانے کیا کیا کر کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تذلیل کرتے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے نبی کا کیا کچھ نہیں کر رہے لوگ، نہیں، فلمیں بنا کر کے، کارٹون بنا کر کے، وہ فلاں میڈیا میں، کیا ہے؟ تعصب ان کے اندر ہے، مسلمانوں کے اندر نہیں ہے۔ مسلمان عزت کرتا ہے، وہ چاہے کتنا بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انسلٹ کرے، ہم کیا نہیں کرتے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انسلٹ نہیں کرتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی انسلٹ ہم نہیں کرتے۔ ہمارا تو ایمان ہے بھائی، سب پر ایمان لانا، سب کی عزت کرنا، ایک کے بھی درمیان ہم نے کیا کیا؟ تفریق کیا، فرق کیا، ہم مسلمان باقی نہیں رہیں گے، اسلام سے خارج، چاہے کتنا بھی بول لے لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انسلٹ ہم نے کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انسلٹ ہم نے کیا، آپ کسی بھی مفتی سے پوچھ لو وہ ایمان والا رہتا ہے کہ نہیں، کی بول نہیں رہتا ہو، چاہے کتنا بھی قرآن پڑھنے والا ہو، کتنا بھی حدیث پڑھنے والا ہو۔ یہ ہمارا ہے، یہ ہے انصاف پسندی، تعصب ہمارے اندر نہیں ہے۔ لیکن ذرا سوچو نا، جس اللہ نے سارے نبیوں کو بھیجا، سارے نبیوں پر کتابیں نہ، وہ اللہ سب کو منسوخ کر کے اب آخری، سمجھ رہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو باقی رکھا ہے۔ اب یہ چلے گا، میں نے مثال دی نا، جتنے پہلے کے نوٹ تھے سب کو کیا کر دیا گیا؟ منسوخ۔ اب یہ نوٹ چلے گا تو آپ کا، اب اگر پرانا نوٹ لے کے آئے گا تو اب کیا بولیں گے اس کو؟ اس گورنمنٹ کو کیا بولیں گے؟ وہ متعصب ایسا ایسا کچھ بولیں گے آپ؟ نہیں، وہ اس زمانے میں تھا، اب اس زمانے میں یہ چلے گا، ایسے ہی اللہ نے کہا، اب اس زمانے میں ہوتا، اب اس زمانے میں یہ، اس پر چلو تو کامیاب ہو۔ اس لیے آگے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو کوئی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کرے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اس سے اس دین کو قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ سمجھ رہے؟ اب دین اسلام کہاں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں، آپ کی شریعت پہ چلنے میں ہی ہے۔ اگر کوئی اس کو چھوڑ کر کسی اور دین کو اور مذہب کو اور دھرم کو کیا کرتا ہے؟ تلاش کرتا ہے، اسے پسند نہیں ہے، قرآن پسند نہیں، قرآن کی بات پسند نہیں، حدیث پسند نہیں، حدیث کی باتیں پسند نہیں، سنت پسند نہیں، سنت کی، فرمایا اللہ کے وہ مقبول بھی نہیں۔ پہلے زمانے میں یہود و نصارہ کو بولتے، مشرکین عرب کو بولے اللہ تعالیٰ کہ یہ اسلام کو چھوڑ کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کسی اور دین کو تلاش کر رہے ہیں، اللہ نے فرمایا آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اب مسلمان خود تلاش کر رہا ہے، اب خود مسلمان تلاش کر رہا ہے اسلام کے علاوہ اور کوئی دین، اللہ حفاظت فرمائے۔
اسے کوئی دین اسلام کی باتیں پسند نہیں آتی. میں نے مثالیں بھی دی اس سے پہلے. پسند نہیں آتی، اسے نماز پسند نہیں، اسے قربانی پسند نہیں، اسے زکوٰۃ پسند نہیں، اسے فلاں پسند نہیں، پردہ پسند نہیں، اسے داڑھی پسند نہیں، اسے فلاں. کتنے مثالیں دوں میں آپ کے سامنے. باغی مسلمان ہیں آج کے باغی سمجھتے ہیں؟ بغاوت کرنے والوں کو بولتے جی باغی. کیا بولنے کا بھی، ہر لفظ کی فلمیں بن گئی ہیں تو ایسے میں دماغ وانچ جاتا ہمارا. کیا بولتے شاغل؟ بغاوت کرنے کو والے کو بولتے. وَمَن یاد رکھیں، یہ سب کے لیے ایک ہی قانون، اللہ کا قرآن ہے نا، سب کے لیے ایک ہی. یہود، نصارہ، مشرکین، کفار، کوئی بھی اللہ کے دین کے علاوہ چاہے گا کہ اللہ کو قبول نہیں ہوگا. تو پھر یہ بات مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. مسلمان بھی اگر اسلام میں رہتے ہوئے دین اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو چاہتا ہے، فرمایا اللہ کے یہاں اسے قبول نہیں کیا جائے گا. نہیں میں پیدا ہوا تو مسلمان گھرانے میں، تو کیا ہر بچہ پیدا ہوتا ہے مسلمان. ہمارے نبی نے فرمایا ہر بچہ، چاہے یہودی کے گھر میں پیدا ہو یا نصرانی کے گھر میں پیدا ہو یا پھر مجوسی کے گھر میں پیدا ہو، کسی ہندو کے گھر میں پیدا ہو، ہر پیدا ہونے والا بچہ کیا ہی ہوتا ہے؟ پکا مسلمان ہوتا ہے. کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. پھر اس کے ماں باپ اسے کیا بناتے ہیں؟ یہودی بناتے ہیں، اپنے جیسا بناتے ہیں، نصرانی بناتے ہیں، مجوسی بناتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی نے یہ تو نہیں فرمایا اسے مسلمان بناتے، کیونکہ وہ تو مسلمان پیدا ہوا ہے. بنانے گئے ہاں مسلمان ماں باپ کیا کرتے اس کو اسلام سے دور کرتے نہیں. آج کا مسلمان بچے کو اسلام سے دور کرنے والے کوئی اور نہیں. کون ہے؟ خود ان کے ماں باپ ہیں. اگر گھر میں اسلام ہو تو بچوں کو اسلام سیکھنے کی ضرورت ہے. گھر میں اسلام ہے ہی نہیں. جو کچھ بھی ہے، جو فلمیں دیکھتے ہیں، جو ڈرامے دیکھتے ہیں، جو دھاروائی دیکھتے ہیں، جو ایپیسوڈ دیکھتے ہیں، اس کے حساب سے ہمارا گھر چلے گا. کپڑے لائیں گے اس کو دیکھ کر، فرنیچر لائیں گے اس کو دیکھ کر، سب کچھ اس کو دیکھ کر، حتیٰ کہ بھاگیں گے بھی اس کو دیکھ کر، رشتے بھی ڈھونڈیں گے اس کو دیکھ کر. سب کچھ ہمارا چل رہا ہے. کیا بولتے شاکر؟ خیر میں کہاں سے کہاں چلا گیا. تو اللہ نے فرمایا اب دین اسلام کو چھوڑ کر اگر کوئی اور دین کو اختیار کرے گا، تلاش کرے گا. خالی تلاش کرنے پر اللہ نے یہ فرمایا، کیا تلاش کرنے پر ابھی اختیار کیا نہیں، کیا کر رہا ہے؟ ریسرچ کر رہا ہے، تلاش کر رہا ہے. فرمایا اللہ کے یہاں قبول نہیں، آخرت میں خسارہ میں ہے. دنیا میں نہیں. کیوں کہا؟ دنیا میں بھی نقصان ہے، لیکن دنیا میں کھاتا پیتا سب ہے. ہر انسان کھاتا پیتا ہے، کافر بھی، مشرک بھی، مسلمان بھی، بے نمازی بھی، نمازی بھی، سب اللہ کے کیا کہتے ہیں نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. لیکن آخرت میں صرف مومن ہی فائدہ اٹھائے گا، کافر فائدہ نہیں اٹھائے گا. بڑا نقصان ہے. دنیا میں تو چلے گا، چند دن کی دنیا ہے، چند دن کی زندگی ہے. اس لیے آخرت میں تو پکا نقصان اٹھانے والوں میں سے. دنیا میں لگتا نہیں نقصان ہوتا. ہم کو ایسا لگتا ہے ہم سے زیادہ تو اچھے کون ہیں؟ کافر ہیں. لگتا ہے کہ نہیں؟ تو کامیاب جیسے لگتے ہیں، حالانکہ نقصان اٹھانے والے ہیں. یہ کیا کیسی کامیابی ہے؟ آپ کو 4 دن دے دیا گیا ہے گھر، اس کے بعد چھین لیا جائے گا، کیا فائدہ ہے؟ وہ کون گی؟ معاف کرنا، بات ختم ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اللہ کی کتاب پڑھنے، سمجھنے، اس کے تقاضے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.